رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول سلسلہ احکام تجارت، اور اس میں آپ کے سوالات ہوں گے مالی معاملات سے متعلق، کاروباری معاملات سے متعلق۔ سلسلے کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کا یہ سلسلہ احکام تجارت بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اور یہ بہت ہی شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ میرا آپ کے اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ پرندوں کو قید کرنا کیسا، اور حلال و حرام پرندوں کا کاروبار کرنا کیسا؟ ٹھیک ہے جی، مزید؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد حسان لیاقتآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، مسجد کے لیے مخصوص کام کے لیے رقم دی گئی تھی، اب وہ رقم بچ گئی ہے، اس کی جو ہے شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، یہ پرندوں کو قید کرنا اور ان کی تجارت۔ پرندوں کو قید کرنا، ان کی تجارت کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، پرندے مال ہیں جی، اور جو بھی چیز مال ہو اس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے جی، لیکن علماء نے اس حوالے سے تاکیدیں بڑی سخت کی ہیں۔ مطلب بطور تاکید کے یہاں تک کہا ہے کہ 70 مرتبہ ان کے دانے پانی کا خیال رکھا جائے روزانہ، ایک تاکید کے لیے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا خیال رکھا جائے، اتنا خیال رکھا جائے، مطلب ان کے دانے پانی میں وہ کثر نہ ہونے دی جائے۔ ٹھیک ہے، خاص طور پر بندہ کہیں جا رہا ہو، ایک آدھ 2 دن کے لیے جانا ہو تو بھرپور یہ کوشش کی جائے۔ عام طور پر تو ڈال دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہر پرندہ الگ اس کی ایک غذا ہوتی ہے، صحیح، جو بھی اس کی غذا ہو، یہ نہ ہو کہ جناب گھر میں دستیابی نہ ہو، کوئی لانے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کسی بھی طرح ان کے کھانے پینے میں کوتاہی نہیں ہوتی تو ان کو قید کرنا یا پالنا یا بیچنا جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی مطلب جب وہ قید ہو گئے تو ان کی جو بھی ضروریات ہیں اور تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں تو درست ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب دوسرا سوال جو آیا کہ مسجد کے کسی مخصوص کام کے لیے چندہ کیا گیا تھا اور پھر وہ کام ہو گیا، چندہ بچ گیا، جو میں سمجھ سکا ہوں، تو اب اس چندے کا کیا کریں؟ دیکھیں، مسجد کے لیے چندہ کرنے کا معاملہ بڑا ہی نازک ہوتا ہے، دیانت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جی، اگر آپ مد بتا کر چندہ لے رہے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو چندہ دینے والوں کی اغراض ہے نا، شریعت نے اس کا دفاع کیا ہے، ٹھیک، اس کو سپورٹ کیا ہے۔ صحیح، اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ اغراض کو دیکھ کر چندہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک جگہ جو ہے وہ لاکھ روپوں کا ماربل لگ رہا ہے، صحیح، ممکن ہے ایک آدمی یہ سوچے کہ ٹھیک ہے نماز تو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میں کسی ایسی جگہ یہ چندہ دوں گا جہاں اصلاً پلستر ہی نہیں ہوا ہوا، صحیح ہے، یا پنکھے لگے ہوئے نہیں ہیں، چٹائیاں ہی نہیں ہیں، دریا ہی نہیں ہیں، ٹھیک، تو اس کی اغراض ہوتی ہیں، اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں جن کو دیکھتے ہوئے وہ چندہ دیتا ہے۔ صحیح، تو جب مد بیان کی جاتی ہے کہ جناب فلاں مد میں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو شرعاً یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ پیسے اسی مد میں صرف کیے جائیں، ٹھیک، ورنہ چندہ دینے والوں نے جس چیز کو مد نظر رکھا تھا جی، آپ نے ان کو پورا نہیں کیا۔ یعنی مسجد کے لیے بھی اگر کسی مخصوص کام کے لیے چندہ کیا ہے تو اسی میں خرچ کرنا ہوگا۔ اسی میں خرچ کرنا ضروری ہے۔
اگر مطلق چندہ لیا جاتا ہے کہ جی مسجد کے اخراجات کے لیے چندہ دیں، ٹھیک ہے، یا مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے چندہ دیں، ٹھیک، تو یہ جو دونوں الفاظ ہیں اس کا اطلاق بڑا وسیع ہے ہمارے عرف کے اندر. ٹھیک، اگر تعمیر و توسیع کے نام پر چندہ مانگا جاتا ہے تو اس سے یوٹیلیٹی بلز بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، اسٹاف کو تنخواہ بھی دی جا سکتی ہے، تعمیر و توسیع میں بھی صرف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک مطلقاً چندے کا حکم ہوتا ہے. صحیح، لیکن بہرحال اس میں بھی لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ جناب آپ تعمیر و توسیع کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں اور اتنے سالوں سے آپ نے وہ جگہ تو بنائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں دونوں سائڈ کو دیکھنا چاہیے. بعض اوقات جس تعمیر اور توسیع کو کرنا ہے اس کے لیے بالکل کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی ہوتی مسجد کی طرف سے، ٹھیک، لیکن جو ڈے ٹو ڈے کے اخراجات ہیں وہ بھی تو کرنے ہوتے ہیں نا. جی، اب دیکھیں بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے. بالکل، مسجد کی جس طرح بھی آمدنی ہو، کنٹریبیوشن ہو یا چندہ ہو یا اور کوئی آمدنی ہو، اس کا ایک بہت بڑا حصہ تو بجلی کے لیے چلا جاتا ہے، یوٹیلیٹی تو بل اگر پہ چلا جاتا، یوٹیلیٹی بلز کے لیے چلا جاتا ہے. اگر مسجد کمیٹی یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم امام کو بھی نکال دیتے ہیں، مؤذن کو بھی نکال دیتے ہیں، فلاں کو بھی نکال دیتے ہیں اور صرف یہ تعمیرات کرتے ہیں، ٹھیک، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. صحیح، تو اب کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے الفاظ سے چندہ لے جو وسیع ہوں. ٹھیک، اگر ایک مد کے لیے چندہ لیتے ہیں وہ جی، تو پھر اس مد میں ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مفتی اب کوئی مخصوص الفاظ اگر ایسے بتا دیں جس میں وسعت ہو اس کو فالو کرنے کے. دیکھیں کوئی ایک لفظ تو بتائے نہیں جا سکتے، وجہ ہے، یہ ہے کہ جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق چندہ کیا جاتا ہے. ٹھیک، بعض اوقات مد بتانا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے، تاکہ اس مد کو دیکھ کر لوگ چندہ دے سکیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی یہ مسجد کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ چندے کا اصول ہی یہی ہے. چندے کا اصول یہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس کام کے لیے کیا اسی میں خرچ کرنا اسی میں خرچ لازم ہے. ٹھیک ہے جی، ہمیں مزید کال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ مجھے کچھ پیسے زمین سے پڑے ہوئے ملے تھے، تقریباً 12 دن ہو چکے ہیں. کوئی اسلامی بھائی میرے پاس آیا نہیں پوچھنے کے لیے کہ یہ مجھے پیسے، اگر کسی کے پیسے میرے گرے ہیں تو ان پیسوں کی یا تو کوئی کسی اسلامی بھائی کی مدد ہو سکتی ہے یا کسی غریب وغیرہ کی، یا مزید میں ہم ڈال دیں اس پیسے کو، اس کے بارے میں بتا دیں. ٹھیک ہے جی، مزید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ چیک کی خرید و فروخت کرنا کیسا؟ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپے کا چیک ہے لیکن وہ 10 دن کا آگے کا ہے، تو وہ اس کو ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کسی کو 90,000 میں وہ چیک دے دیتا ہے اور جو چیک لیتا ہے اس کو 10 دن بعد 1 لاکھ روپے مل جاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ میرے سوال کی جواب عنایت فرمائیں. ٹھیک ہے جی. جی مفتی یہ دونوں ہی پیسوں ہی کے حوالے سے. جو پہلا مسئلہ پوچھا گیا اس کو کہتے ہیں لقطے کا مسئلہ. ٹھیک ہے، کہ گری پڑی کوئی چیز ملی اور اس کو اٹھانے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گری پڑی چیز کو لقطہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ چیز کے اعتبار سے اور موقع محل کے اعتبار سے جی، مالک کا انتظار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جب یہ ظن غالب ہو جائے کہ اب مالک کے آنے کی امید نہیں ہے، اس دوران تشہیر بھی کی جائے. ٹھیک، جو بھی ممکنہ طریقہ ہو اور حسب حال طریقہ ہو صحیح، اس کے مطابق تشہیر بھی کی جائے گی. ٹھیک ہے. جب یہ ہو کہ اب مالک نہیں آئے گا تو پھر اگر وہ خود شریف فقیر ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے، ٹھیک، اور اگر کسی بھی نیک کام میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. مسجد و مدرسہ میں بھی صرف ہو سکتا ہے براہ راست، اور کسی بھی نیکی کے کام پر صرف کیا جا سکتا ہے. ٹھیک، یعنی اس میں کسی غریب کو بھی دے سکتا ہے یہ بھی. ٹھیک ہے. اگلا جو سوال تھا چیک کی خرید و فروخت، اس حوالے سے. چیک اصل میں قرض کی رسید ہے. ٹھیک ہے، اور قرض کی رسید کو اس طرح بیچنا یہ خالصتاً سودی معاملہ ہے. ٹھیک، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے اور یہ بلا شبہ ایک سودی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس کا کوئی اس کا متبادل یا کوئی ایسا رستہ اگر ہو؟ متبادل تو انتظار ہے. ٹھیک، انتظار کیا جائے. ٹھیک جی، مزید کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عمران اختاری سکھر سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ یہ جو مطلب لوگ رینٹ کے اوپر مکان وغیرہ دیتے ہیں زیادہ ایڈوانس لے کر کم کرائے کے اوپر، کیا یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال بھی دے دیجیے.
میں ایزی لوڈ کا کام کرتا ہوں اور مجھے یہ بتایا جائے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی تو نہیں ہے، یعنی کہ موبائل میں بیلنس کرتا ہوں اور پیسے کے ذریعے پیسہ خریدتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی. جی مفتی پہلا جو سوال تھا کہ زیادہ بیانہ لے کر جی کم کرائے پر گھر دینا، جی تو بیانہ جو ہے اس کا حکم قرض کا ہوتا ہے ٹھیک کہ آپ نے کسی سے قرض کے طور پر ایک رقم لی ہے. صحیح. تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فهو ربا، ہر وہ قرض جس سے نفع اٹھایا جائے جی وہ ایک سودی معاملہ ہوتا ہے. تو جب کسی نے قرضہ لیا جی اور اس قرضے کی بنیاد پر بینیفٹس دیے تو ایک سودی معاملہ ہے. صحیح. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جی بیانہ بڑھاتے جائیں، آپ جتنا بڑھاتے جائیں گے اتنا کرایہ کم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ برائے نام کرایہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ کسی نے رہن میں کوئی چیز رکھی اور پھر جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہا، جی تو یہ ایک سودی معاملہ ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. مجلس تحقیقات شرعیہ جی دعوت اسلامی کے مفتیان کرام، نائب مفتیان کرام پر مشتمل ایک مجلس ہے، ٹھیک ہے. ریسرچ فورم ہے. صحیح. اور مختلف مشورے گائے بگائے ہوتے رہتے ہیں اور بحث و تدقیق و تنقیح کے بعد اس کی جو ہے وہ کسی فیصلے پر پہنچ کر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے اور نتیجے پر اتفاق کیا جاتا ہے. تو یہ مسئلہ مجلس تحقیقات شرعیہ کے پلیٹ فارم پر زیر بحث آیا ہے اور یہی فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو صورت ہے خالصتاً سودی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. مفتی جواب تو ہو گیا، لیکن اب یہ اتنی اہم مجلس کا آپ نے ذکر کیا ہے اور ماشاءاللہ آپ نے اپنے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، تو اگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کچھ. اصل میں مسائل جو دارالفتہ میں آتے ہیں ایک تو روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں. روزمرہ کے مسائل میں بھی پیچیدگی ہو جاتی ہے بعض اوقات. ٹھیک. بڑی علمی پیچیدگی ہو جاتی ہے. صحیح. اور ایک سے بڑھ کر ایک مطلب کہ پیچیدگیاں ہیں علمی معاملات میں. تو ڈے ٹو ڈے کے معاملات کو تو ہم آپس میں ای میلز کے ذریعے اور فون کے ذریعے مشاورت کے ذریعے حل کر لیتے ہیں. جی. کچھ عنوانات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت مارکۃ الآراء ہوتے ہیں، ان پر پہلے موضوعات کا انتخاب ہوتا ہے، پھر لکھنا ہوتا ہے مختلف افراد نے، لکھنے کے بعد ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈیبیٹ کے بعد پھر مزید سوالات قائم ہوتے ہیں، مزید سوالات کے بعد ان سوالات کا جواب لکھا جاتا ہے. پھر آئندہ جب بھی وہ ڈیٹ آئے اس کی تو اس ڈیٹ پر پھر ایک مزید بحث ہوتی ہے، پھر کوئی تشنگی رہ جاتی ہے تو پھر اگلی دفعہ کے لیے ڈال دیا جاتا ہے. تو یوں جا کر ایک مسئلہ جو ہے مجلس تحقیقات شرعیہ کے فورم پر اگر وہ زیر بحث آیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے اور اس میں کسی ایک فرد کا مطلب کہ غور و فکر نہیں ہوا، ایک پورے فورم کا اور ایک پوری مجلس کا بہت عرق ریزی کے ساتھ غور و فکر ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھ لیں آپ، یہ مفتی صاحب نے ابھی جو ایکسپلین کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی یعنی میرے پاس الفاظ تو نہیں ہے لیکن یہی کہوں گا کہ یہ بھی ناکافی ہے. یہ جو آپ سوال کرتے ہیں پھر اس کے جوابات دیے جاتے ہیں، بسا اوقات جو جواب ہوتا ہے وہ تشنگی کے سوال جو ہوتا ہے وہ تشنگی رکھتا ہے تو اس کا جواب موقوف کر دیا جاتا ہے، بسا اوقات کسی اور وجہ سے موقوف کر دیا جاتا ہے. پھر جب آپ کو مسئلہ بتایا جاتا ہے تو وہ ان سارے پروسیس سے بھی گزر کے بسا اوقات آتا ہے. مطلب دوسرا سوال جو تھا ہمارے پاس کہ وہ ایزی لوڈ کا کام کرتے ہیں اور گویا کہ انہوں نے وہ لفظ سنا ہے آپ کا اسکیننگ کروانے کا، تو یہ کہہ رہا ہے بظاہر تو کچھ نہیں ہے لیکن اگر اس میں کوئی پہلو ایسا ہے کہ جس کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن میری اپنی ذاتی کوئی ریسرچ نہیں ہے ایزی لوڈ والے کے ساتھ، میرا کبھی بھی کسی ایزی لوڈ والے کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. کہ میں نے اس سے پوچھا ہو کہ آپ کا بیک گراؤنڈ میں طریقہ کیا ہے. مطلب لوگ جو ایک عام جو موبائل استعمال کرنے والا ہے وہ ایزی لوڈ کرواتا ہے، اس کے کروانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بہاف پر دکاندار کمپنی سے ڈیلنگ کس طرح کرتا ہے، اس کا لین دین کا طریقہ کار کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس پر کبھی بھی ریسرچ نہیں کی تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. یعنی ان کی انکم کا سینیریو اور طریقہ کار جب تک نہیں پتہ ہوگا تو جواب. ٹھیک ہے جی. جی مزید کال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد خالد اتاری مری سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ احکام تجارت بہت پیارا سلسلہ ہے۔ تو حضور مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک کپڑے کی فیکٹری بنانا چاہ رہا ہوں، اور جب کہ اس کا نارملی جو ہے نا فی لوم کرایہ جو ہوتا ہے وہ 1500 روپے تقریباً ہوتا ہے، تو جس کو میں یہ فیکٹری کرائے پہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کچھ رقم جو ہے نا تقریباً 10 لاکھ دے دیں تو میں جو ہے اس کا کرایہ 1500 کی بجائے 2000 پر لوم آپ کو دے دوں۔ کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ اللہ اللہ، خالد بھائی چلے مفتی صاحب خود ہی جواب دیں گے۔ جی مفتی بھائی بہت شکریہ، آپ نے فون کیا ہے اور کچھ یادیں بھی تازہ ہو گئی ہیں۔ تو آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ سودی طریقہ کار ہے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ جو مارکیٹ میں عام طور پر بیانہ دیا جاتا ہے وہ بیانہ دیں، اور جو عام طور پر کرایہ رکھا جاتا ہے وہ کرایہ لیں، ورنہ آپ سودی کام کے مرتکب قرار پائیں گے۔ ٹھیک، جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض الرحمان اتاری۔ احکام تجارت میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بینک سے لون لے کر تجارت بزنس کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا وجہ تو لون نہیں دے گا، واپسی میں وہ سود بھی لے گا۔ تو اگر غیر مسلم بھی ہے سامنے، علماء نے وہاں یہ بات بیان کی ہے کہ اس سے منافع اٹھائے تو جا سکتے ہیں، لیکن اس کو عقود فاسدہ کے ذریعے منافع دیے نہیں جا سکتے، بینیفٹس اس کو دیے نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہ زائد وصول کرے گا، اس کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے۔ ابھی جو ہماری بات ہوئی اور یہ ایزی روڈ کا سوال بھی آیا اسکیننگ کے حوالے سے، اور ظاہر سی بات ہے معاشرے کے تقریباً ہی افراد، یعنی بالخصوص جو مرد حضرات ہیں اور جو ایک عمر کو پہنچ چکے ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت معاشی سرگرمیوں میں مشغول ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو چاہے جاب ہو۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ جی اپنے کاروبار کی یا اپنی جو بھی آپ کی معاشرتی سرگرمی ہے اس کی آپ شرعی اسکیننگ کرا لیں، یعنی شرعی تفتیش کرا لیں، اور یہ دیکھ لیجئے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں یا جو بھی آپ کی سورس آف انکم ہے اس میں کوئی غیر شرعی پہلو یا غیر شرعی عمل نہ ہو۔ تو تھوڑا سا ایک عام فرد کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے سوال قائم کرے اور کیسے تفتیش کرائے۔ تو اس میں بنیادی طور پر کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم محسوس کریں یا دیکھیں پھر اس کی تفتیش ہو؟ سب سے پہلا مرحلہ تو سنجیدگی کا ہے، ہمیں نزاکت کا احساس ہو کہ اس مسئلے میں بھی کوئی نزاکت ہے، اس کو سنجیدہ لینا چاہیے اور اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیے، ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں کیوں ڈسکس کروں۔ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب چلتا ہے، میں بھی راضی ہوں، جس کے ساتھ ڈیلنگ ہے وہ بھی راضی، سب کر رہے ہیں، سب چلتا ہے، مارکیٹ کا رول یہی ہے۔ جی بالکل، طرح طرح کے الفاظ اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وقت آتا ہے، ایک مرتبہ ضرور آئے گا ایسا وقت کہ چوٹ لگتی ہے، انسان سوچتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک کیس آیا کچھ دن پہلے، 20 سال سے میاں بیوی رہ رہے تھے جی ساتھ میں جی۔ اب جب بالکل گھر جو ہے نا ان کا ایک یوں سمجھیں کہ جی گھر سے امن رخصت ہو گیا، سکون رخصت ہو گیا، زندگی ایک عجیب رنگ دینے لگی، تو ان کو احساس ہونے لگا کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ ٹھیک، اس طرح کا ایک کیس نہیں، ہر دوسرے مہینے بعد آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پتہ ہی چلا کہ 4-5 بچے ہو چکے ہیں، لیکن ان کا تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ لڑکی نے طلاق لی اپنے شوہر سے رخصتی کے بعد، اگلے ہفتے کسی اور سے نکاح کر لیا عدت کے اندر اللہ اکبر، اس کا تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا، یعنی شرعاً جو ہے وہ نکاح منعقد نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اب حرام پر مشتمل وہ زندگی گزارتے رہے، وقتی طور پر تو لاپرواہی اختیار کی، غیر سنجیدگی اختیار کی، لیکن 20 سال لگے ضمیر کی آواز کو باہر آتے آتے۔
وہ آواز باہر آ گئی تو میرا آواز تو ضرور باہر آئے گی، اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، ہمارے سلسلے کا وقت تو ختم ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے